بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں زمزم، تاریخ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سعی اور دعا۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام سے نکال کر کسی ویران وادی میں چھوڑ کے آئیں، جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی عمارت۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے لقطے جگر کو جو 90 سال بعد پیدا ہوا ہے، ان کی محبت کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو اونٹ پر سوار کر کے مکہ کی طرف لے آئے، اسی جگہ پہ جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے۔ اس وقت وہاں پہ نہ پانی تھا نہ ہی آبادی، صرف کالے ویران پہاڑ تھے اور چاروں طرف جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ ان کے پاس رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئے اور واپس شام کی طرف روانہ ہونے لگے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیکھ کر ان کے پیچھے گئیں اور کہنے لگیں، ان کے الفاظ تھے، اے میرے پیارے خاوند، اس ویران وادی میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلسل اسی سوال کو 3 دفعہ دہرایا۔ جواب نہ ملنے کی صورت میں اللہ کی پیاری بندی سمجھ گئیں کہ اللہ کے حکم سے سب ہو رہا ہے۔ اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، وہی ہمارے مددگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صبر دیکھ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے لگے۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میں نے ایک ویران وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا لے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اس دعا کے ترجمے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے یہ جان چکے تھے کہ اس بنجر اور ویران زمین کے حصے پہ خدا کا گھر یعنی کعبۃ اللہ ہے، حالانکہ وہاں پہ بیت اللہ کے کوئی بھی آثار موجود نہیں تھے۔ بہرحال یہ سب خدا کے حکم سے ہو رہا تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کے روانہ ہوئے اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ننھے شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ویران وادی میں رہنے لگے۔ ان کے پاس جو تھوڑا بہت گزارے کے لیے پانی تھا، آخرکار وہ بھی ختم ہو گیا اور ان دونوں کا پیاس کی شدت سے برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں زمین پہ مارنے لگے۔ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے لقطے جگر کا یہ حال دیکھ کر بے تاب ہو گئیں اور تڑپتی ہوئی اٹھیں، پانی کی تلاش میں اور صفا پہاڑی کی طرف دوڑنے لگیں۔ پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں کہ شاید کہ کوئی سراغ مل جائے، کوئی بشر مل جائے، لیکن ایسے غیر آباد جنگل میں کوئی سراغ بھی کہاں سے ملتا۔ پہاڑی سے اتر کر زمین پہ آئیں، پھر مروہ پہاڑی کی طرف دوڑنے لگیں۔ پہاڑی پہ چڑھ کے وہی عمل دہرایا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اپنی اولاد کے لیے ایک ماں تڑپتی رہیں، پھر صفا کی طرف گئیں۔ اسی طرح بے تاب ہو کر ان دونوں پہاڑیوں پہ 7 دفعہ چکر لگائے۔ یہ 7 چکر جب پورے ہوئے تو زمین پہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کا ابلتا ہوا چشمہ دیکھ کر اتنی بے تاب ہو گئیں اور بے اختیار ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زمزم کے اس چشمے سے اپنی اور اپنے جگر کے گوشے کی پیاس بجھائی۔ یہ پانی حقیقتاً ان کے لیے صبر اور کوشش کا بہترین اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ ایک دن عرب کے ایک قبیلے جرہم جو یمن سے شام کی طرف جا رہا تھا، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ اس قبیلے والوں نے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پانی پینے کی اجازت مانگی۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ اس قبیلے کے لوگوں نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ وہاں پہ رہ گئے۔
پانی کی وجہ سے وہاں آبادی بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ ایک شہر بن گیا جس کو ہم مکہ معظمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہ چشمہ آب زمزم تب سے لے کر رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے باعث خیر ہے، اور حج عمرہ کرنے والے مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سنت کو ادا کرتے ہیں۔